محترم حضرات، اس اعلان کو آپ سبھی اہل مورنا بطور خاص سماعت فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت اور مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ پھر اس مبارک مہینے کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ اور یہ آخری عشرہ نہایت ہی مبارک اور مقدس مہینہ ہے، اور یہ عشرہ مقدس عشرہ ہے۔ آپ حضرات بڑی قربانی دے رہے ہیں کہ اپنے ملک کی قانون کی خاطر اپنے گھروں کے اندر ہی نماز تراویح، جمعہ اور دیگر عبادتیں اپنے گھروں کے اندر ہی ادا کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اپنے ملک کے قانون کی پاسداری کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہم آپ کے اس جذبے کی قدر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ 17 تاریخ کے بعد لاک ڈاؤن مزید بڑھ سکتا ہے۔ اگر سرکار کی طرف سے کوئی رعایت دی گئی سامان وغیرہ خریدنے کی، تو میں اپنے سبھی مورنے والوں سے، اپنے مسلمان بھائیوں سے خاص طور سے اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ عید کا موقع ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس چھوٹ ملنے پر آپ حضرات عید کی تیاریوں میں مصروف ہو جائیں، اور عید کے لیے نئے نئے کپڑے اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے لیے مارکیٹ میں جا کر، بازاروں میں جا کر خریدنا شروع کر دیں۔ دیکھیے، یہ مہینہ اور یہ ایام، یہ عید اس بار ہمارے لیے خوشی کی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اس ملک میں کرونا وائرس جو وبا ہے، ہمارا ملک اس سے جوجھ رہا ہے۔ تو جب ہمارے ملک کی یہ صورتحال ہے تو ہمیں خوشی منانے کا کوئی موقع بھی نہیں ہے۔ آپ سبھی حضرات دعا کریں کہ اللہ ہمارے اس ملک کی اس وبا سے حفاظت فرمائے۔ تو میں اپنے سبھی بھائیوں سے مؤدبانہ یہ درخواست کروں گا کہ آپ عید کے لیے نئے کپڑے نہ خریدیں، بلکہ ہمارے وہ بھائی جو عید کے واسطے اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدا کرتے تھے ہر سال، اپنے بچوں سے کہیں، بیٹا ہر سال ہم تمہارے واسطے نئے کپڑے لا کر دیتے تھے، ایسے ہی اپنے گھر کی عورتوں سے کہیں، ہماری ماں و بہنوں سے کہیں کہ عید کے موقع پر تمہیں اچھے سے اچھے جوڑے ہم لا کر دیا کرتے تھے، لیکن اس سال ہم اپنے بچوں کو بھی سمجھائے کہ بیٹا اس سال پرانے کپڑوں میں ہی ہم عید منائیں گے، اور جن پیسوں کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کے کپڑے خریدتے تھے، ان پیسوں کو ہم اپنے ان بھائیوں کی مدد کریں گے جو ضرورت مند ہے، جو ہمارے پڑوسی ہیں، جو اپنے کھانے پینے کی چیزوں سے پریشان ہیں۔ خواہ ہمارا وہ پڑوسی غیر مسلم ہو، ہمارا ہندو بھائی ہو، مسلمان بھائی ہو، کوئی بھی ہو، جن پیسوں کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کے عید کے کپڑے خریدنے کا ہم ارادہ کر چکے ہیں، ان پیسوں سے ہم اپنے بچوں کے عید کے کپڑے نہ خریدیں،
بلکہ اس پیسوں کے ذریعے سے ہم اپنے ضرورت مند اپنے بھائیوں کی مدد کریں۔ یہ دیکھیں ہماری اس بستی میں کون ضرورت مند ہے، قطع نظر اس بات سے کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ ہمارا بھائی ہے، وہ اس کی ہمیں مدد کرنی اس کی مدد کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہمارا اسلام یہی ہمیں سکھاتا ہے۔ اس لیے میں بڑے ادب کے ساتھ میں اپنے سبھی بھائیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ اب کہ آپ عید کی خوشی کپڑوں کے ذریعے سے، نئے نئے کپڑوں کے ذریعے سے نہ منائیں، بلکہ پرانے کپڑوں میں ہی عید منائیں، اس لیے کہ یہ خوشی کا موقع نہیں ہے۔ ہمارے اس ملک میں جو خوشی کا ماحول نہیں ہے، انشاءاللہ خوشی کا جب موقع آئے گا تو ہم اچھے کپڑے پہنیں گے اور خوشی منائیں گے۔ بس ہم اپنے اس ملک کے لیے خاص طور سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے اس ملک کو میں امن و امان پیدا رکھے اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو، الفت پیدا ہو، نفرتیں ہمارے دلوں سے ختم ہو۔ یہ چند باتیں تھیں، امید ہے کہ آپ سبھی حضرات ان باتوں پر عمل کریں گے اور اپنی عید کی خوشی کو ملتوی کریں گے، بازاروں کی رونق نہیں بنائیں گے، سامان نہیں خریدیں گے، بلکہ اپنے گھروں کے اندر ہی مقید رہیں گے۔ جیسے آپ حضرات تراویح اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں، جمعہ کی نماز کتنی بڑی قربانی ہے، اپنے گھروں میں پڑھ رہے ہیں، 5 وقتہ نماز اپنے گھروں میں پڑھ رہے ہیں، مسجدوں میں نہیں آ رہے ہیں۔ آپ نے یہ بہت بڑی قربانی دی ہے، اپنے ملک کے قانون کا آپ نے لحاظ کیا ہے، اور ہمیں اپنے ملک کے قانون کا لحاظ کرنا بہت ضروری تھا، اس لیے آپ نے اس پر عمل کیا۔ امید ہے کہ آپ کے اس جذبے کو پروردگار عالم قبول فرمائیں گے۔ آپ کی یہ نمازیں، گھروں کی نمازیں، انشاءاللہ اجر و ثواب کے اعتبار سے آپ کو ایسا ہی اجر ملے گا جیسا مسجد میں آنے کا اجر و ثواب ملتا تھا۔ امید ہے کہ آپ میری ان باتوں کے اوپر عمل کریں گے اور اس سال آپ خوشی عید کی نہیں منائیں گے، بلکہ اپنے پرانے کپڑوں میں ہی عید منائیں گے۔